وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى وارث حاله مظهر كماله غوثنا الغوث الأعظم القطب الأكرم أبي محمد محي الدين الشيخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم مجلس قادریہ کی منعقد شدہ اس مبارک اور مقدس محفل میں جو کہ منسوب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت مولانا سید مصطفیٰ قادری الجیلانی کمال پاشا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد سے. سامعین عزیز وقار، رب کریم کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. وہ مرے نہیں ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، کہنا بھی نہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. سامعین عزیز وقار، یہاں کلام مقدس اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی شہادت کی قلوب مرتبت کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کو عطا کی جانے والی حیات جاویدانی یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ چند روزہ زندگی جو تم جی رہے ہو یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اصلی زندگی نعمتوں سے بھری، راحتوں سے بھری، مسرتوں سے بھری زندگی ان کو عطا کی گئی ہے. وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے ناز و نعم میں پل رہے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے پاس رزق عطا کیا جا رہا ہے. تو لہذا یہاں پر شہید ہونے والوں کی زندگی پر افسوس کرنے کی بجائے ہم فخر اس لیے کیا کرتے ہیں کیونکہ پروردگار نے اس سے بہتر اور ہم سے بہتر زندگی ان کو عطا فرمائی ہے. اب آئیے پہلے ہم آتے ہیں بارگاہ ام رسول اللہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کو سید الشہداء کہا گیا. آپ کا نام نامی اسم گرامی حمزہ ہے، آپ کے والد گرامی عبد المطلب ہیں، آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے اور آپ کا لقب سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے. سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار، اسد اللہ اللہ کا شیر، و اسد رسولی اللہ کے رسول کا شیر، یہ لقب آپ کو عطا کیا گیا. اور یہ القابات جیسے آج کل ہم کسی کو دیتے ہیں ایسے عام لقب دنیا والوں کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ساتوں آسمانوں میں لکھا ہوا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آسمانوں میں لکھی جا چکی ہے، اور آپ کو یہ لقب بارگاہ رب العزت سے عطا کیا گیا ہے۔ اب آسمانوں میں لکھا ہے تو کس کے حکم سے لکھا گیا ہے، کس نے لکھا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ رب کریم ہی کے حکم سے لکھا گیا ہے، اور اللہ ہی نے یہ لقب حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سامعین عزیز وقار، حضرت حمزہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقدس چچا ہیں، اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے جس ماں سے دودھ پیا تھا وہ ابو لہب کی باندی سویبہ تھی۔ ابو لہب جو کہ حضور ہی کے خاندان سے تھے رشتے میں، وہ بھی چچا ہوتے تھے، لیکن ان کی باندی جو سویبہ تھی اس نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا۔ اس کے 2 برس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو وہی بی بی سویبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلاتی ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے سیدنا امیر حمزہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں رضاعی بھائی ہو جاتے ہیں، ایک ماں کا دودھ پینے والے دودھ شریک بھائی بھی ہیں رسول پاک کے۔ عمر چونکہ صرف 2 سال کا فرق تھا، رسول پاک کے دادا جان نے حضور اب ان کے وصال سے 2 برس قبل آپ 3 برس قبل کچھ نکاح فرمایا تھا، اور اس نکاح سے حضرت امیر حمزہ رضی ایک اور نکاح کیا تھا، تو اس نکاح سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ایک رشتہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ بنت وہب، یہ کون ہیں؟ یہ حضور کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کی سگی بہن ہے۔ تو اس رشتے سے حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک رشتہ جو حضرت امیر حمزہ کو آقا کریم سے حاصل ہے وہ یہ کہ آپ کی زوجہ ام عمارہ، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، تو لہذا اس رشتے سے حضور کے ساڑو بھی ہوتے حضرت امیر حمزہ۔ تو اتنی قربتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی زاویوں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جس میں سب سے پہلا رشتہ آپ رسول پاک کے چچا ہیں، ام رسول اللہ کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے، آپ السابقون الاولون میں ہیں، جو مسلمانوں کی سب سے فضیلت والی جماعت ہے، یعنی صحابہ میں بھی سب کو یہ فضیلت حاصل نہیں، یہ سابقون الاولون سب سے پہلے اسلام لانے والے ان ہستیوں میں سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اعلان نبوت کے 2 سال، ایک روایت کے مطابق 6 سال کا واقعہ ہے کہ آپ نے اسلام اس طرح قبول فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو ایذا رسانی کیا کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یہ تو سیرت کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیدنا بلال پہ کیا ظلم کیا گیا اور دیگر صحابہ کو کس قدر ستایا جاتا تھا، لیکن اسلام کی طرف سے مدافعت میں کوئی جواب پلٹ کر حملے میں نہیں ہوا، صرف صبر، برداشت اور ضبط کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آقا کریم ان کی گستاخیوں کو برداشت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ابو جہل نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں روکا، کوہ صفا کے قریب روک کر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا اس نے شدائد کیے، بے انتہا گستاخیاں کی، رسول پاک کو بے انتہا اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، حضور کو سخت تکلیف پہنچائی اس نے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ کوہ صفا کے قریب سے کھڑی عبداللہ بن جزعان کی کنیز نے یہ واقعہ دیکھ لیا، غمزدہ ہو گئی، اس کا دل بھر گیا کہ ہائے کیا ظلم کیا جا رہا ہے، صادق و امین کو کتنا ستایا جا رہا ہے، اس کا دل بھر گیا، رات تک وہ مغموم رہی۔ اور اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شکارگاہ، جو خود آپ کی اپنی شکارگاہ تھی، اور وہ آپ وہاں شکار فرمانے گئے تھے،
اور جب آپ شکار سے واپس آتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ واپس آ کر گھر نہیں جاتے بلکہ طواف کعبہ فرماتے، پھر قریش کی مجلس شورا میں جا کر سب کو سلام کرتے، کچھ دیر بیٹھ کر گھر کو جایا کرتے تھے۔ اس دن سرکار سید الشہداء شکار فرما کر تشریف لا رہے تھے، آپ کو آتا دیکھ کر عبداللہ بن جزعان کی کنیز نے آپ کو آواز دی اور کہا یا حمزہ، یا حمزہ سنیں، آج آپ کے بھتیجے کو بہت ستایا گیا، ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے پر بڑا اس نے آج ظلم کیا ہے، بہت تک میں نے دیکھا، میری آنکھیں بھر آئی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ کے صادق و امین اخلاق کے پیکر بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے بڑا ظلم کیا، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ یہ سنتے ہی سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح غراتے ہوئے طواف کیے بغیر قریش کی مجلس شورا کی طرف جاتے ہیں اور جا کر ابو جہل کو کہتے ہیں اے دشمن خدا، تو نے میرے بھتیجے کو، تو نے میرے رضائی بھائی محمد کو تو نے ستایا ہے، آج تو نے گستاخیاں کی ہیں ان کی، اس لیے کہ وہ ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کا راستہ دکھاتے ہیں، تو سن، آج سے میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ کے ہاتھ میں جو تیر کمان تھی اس سے ابو جہل کے سر پر آپ نے اس قدر مارا کہ اس کا سر پھٹ کر خون بہنے لگا۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے قریش کے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، ہے کوئی لڑنے والا، آؤ میں بھی آج سے محمد کے ساتھ ہوں۔ تو کچھ نوجوان اس کے قبیلے کے اٹھے ابو جہل کے، تو ابو جہل نے جب دیکھا تو اس نے بھانپ لیا کہ دو قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، تو ابو جہل نے کہا اے نوجوانوں ٹھہر جاؤ، میں نے ہی ان کے بھتیجے پر زیادتی کی ہے، کوئی حمزہ کی طرف نہ بڑھے، غلطی میری تھی، میں نے ہی ان کے بھتیجے پر بڑا ظلم کیا، میں نے زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا۔ تو سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلا جرت مند واقعہ تھا اسلام میں کہ کفار کے مقابل کھڑے ہو کر کسی نے کلمہ پڑھ کر یہ کہا ہو کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ شرف سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد سرکار سید الشہداء بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، ابو الحکم کا سر پھاڑ کر میں نے خون نکال دیا، آپ کا بدلہ لے لیا، آپ خوش ہو جائیں۔ رسول پاک نے فرمایا اے چچا حمزہ، بدلہ لینے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ مجھے خوشی ہوگی تو آپ کے کلمہ پڑھنے سے ہوگی، آپ اسلام قبول کر لیں، آپ نجات کی راہ پر آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے میرے پیارے محمد سن لیجئے، آج اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو میں نے اعلان کر دیا، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی سرکار امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، آقا کریم کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، سرکار نے سارا غم بھلا دیا، ساری تکلیفیں رفع ہو گئیں کہ امیر حمزہ جیسا جرت مند اسلام کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر ابن خطاب، جو ابھی صرف عمر ابن خطاب تھے، حضرت نہیں بنے تھے، رضی اللہ نہیں بنے تھے، کفار کی میٹنگ چل رہی تھی کہ محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، جو انہیں قتل کرے گا اسے سرخ اونٹنیاں دی جائیں گی۔ اس میں قریش کے کفار مشرکین مشورہ کر رہے تھے، تو اس میں حضرت عمر اٹھے اور کہا میں قتل کرنے جاؤں گا۔ واقعہ سبھی جانتے ہیں، حضور کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس موقع پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ کھڑے تھے، دروازے پر آواز دی گئی، دستک دی گئی، تو دیکھنے والے نے کہا عمر آئے ہوئے ہیں، ارادے اچھے نہیں لگتے یا رسول اللہ، کیا کریں؟ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر سے آنے دو، عمر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادے اچھے ہیں تو عمر کا استقبال ہے، اگر عمر کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو امیر حمزہ عمر ہی کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر دے گا۔ اے مسلمانوں مت گھبراؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت حوصلہ دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن جب سیدنا عمر محفل میں آتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آقا کی نگاہ مبارک پڑتی ہے، قلب
کھلتا ہے اور سرکار عمر ابن خطاب کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرتے ہی یہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہم عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ آئیں ہم صحن حرم میں مل کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ واقع کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ اس وقت 40 مسلمان تھے تو 20 کو ایک طرف کیا، 20 کو ایک طرف کر دیا، اور یہ دو قطاروں میں ایک جلوس حرم کعبہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو لہذا پہلی با جماعت نماز جو اسلام میں ہوئی ہے حرم شریف میں، وہ ہوئی ہی جلوس کی شکل میں ہے۔ جلوس جس کی صدارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ جلوس جس میں دو قطاریں تھی، ایک طرف 20 مسلمان، ایک طرف 20 مسلمان، تو رسول پاک نے ایک قطار کے سامنے عمر بن خطاب کو کھڑا کر دیا اور ایک قطار کے سامنے اللہ کے شیر امیر حمزہ کو کھڑا کر دیا۔ یہ ہے سید الشہداء امیر حمزہ کا خاص مقام، یہ اسلام کی ڈھارس تھی۔ تو آپ دونوں کے قیادت میں یہ لشکر اسلام 40 کی جماعت حرم کعبہ میں جا کر نماز پڑھتی ہے۔ کفار ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ ہائے اب کیا کریں، اسلام کے دامن میں حمزہ بھی جا چکے ہیں، اسلام کے دامن میں عمر بھی جا چکے ہیں۔ بڑے بڑے کافروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ سامعین ذی وقار، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ہر میدان میں، ہر معرکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت، مخلصانہ خدمات، جرت مندی کے ساتھ ہمیشہ کفار کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے نمایاں خدمات ہجرت کے بعد سے اگر ذکر کی جائیں، کیونکہ مکے میں تو باضابطہ تبلیغ کا ماحول نہیں تھا، باضابطہ علل اعلان وہاں پر تبلیغیں اور اسلامی ماحول بننے کے لیے کفار کی سازشیں اور ان کے منصوبے مانع رہے ہیں، رکاوٹ بنے رہے ہیں۔ تو ہجرت کے ساتھ ہی مسجد قباء کی تعمیر ہو یا پہلا سریہ امیر حمزہ، اسلام کا جو پہلا لشکر روانہ ہوا ہے ساحل سمندر کے پاس ابو جہل سے لڑنے کے لیے، ہجرت کے پہلے سال ہی جو پہلا لشکر روانہ ہوا، اس لشکر کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے، اسلام کا سب سے پہلا لشکر جو کفر سے ٹکرانے کے لیے مدینے سے روانہ ہوا ساحل سمندر کے پاس، وہ تھا سریہ امیر حمزہ۔ اس کا نام ہی سریہ حمزہ ہے کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر رہے۔ غالباً اسی لیے آپ کے نام میں امیر لگایا جاتا ہے، امیر حمزہ نام ہے آپ کا، حمزہ بن عبد المطلب۔ آپ کو امیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پہلا لشکر اسلام کی قیادت فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد بدر سے پہلے ایک اور معرکہ ہوا، غزوہ دبان، اور ایک نام اس کا غزوہ ابوا بھی ہے۔ مدینے سے دور دو بستیاں ہیں، دبان اور ابوا، اس کے قریب ایک چھوٹا سا جھڑپ ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لے کر اس جنگ کے لیے روانگی اختیار فرمائی۔ تو اس جنگ میں جو لشکر رہا، اس کا علم بردار، جیسا فوج جھنڈا اٹھاتی ہے، تو اس لشکر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اسلام، علم جہاد جس کے ہاتھ میں عطا فرمایا، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رسول پاک کے پہلے علم بردار بننے کا شرف آپ ہی کے دامن میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بدر کے میدان میں پہلا یوم الفرقان اور اسلام کا پہلا ایک زبردست معرکہ، جسے ہم کہہ سکیں حق و باطل میں فرق کرنے والی جو جنگ رہی، جس کو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان قرآن نے کہا، اس جنگ میں سب سے پہلے اسلام کی طرف سے مبارزت کرنے کے لیے جو آتے ہیں وہ تھے حمزہ، علی، عبیدہ بن حارث۔ کفر کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید۔ امیر حمزہ اور مولا علی نے اپنے مقابل کو ڈھیر کر دیا، واصل جہنم کر دیا، مگر ولید جو عبیدہ بن حارث کے مقابل میں آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ تو مولا علی نے ادھر شیبہ کو قتل کیا اور پلٹ کر عبیدہ بن حارث پر وار کرنے والے کافر ولید پر ایسا وار کیا کہ اسے ایک جھٹکے میں واصل جہنم فرما دیا۔ تو بدر کے میدان میں بھی دیکھو، پہلے لڑنے کے لیے جو گئے ان میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ بدر کے میدان میں آپ نے کافی کافروں کو قتل کیا تھا، انہی میں سے ایک یہ تھا عتبہ تھا،
जिसे अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। उसके बाद एक था मालिक बिन जुबैर बिन मुतइम, जिसने अपने चचा का बदला लेने के लिए, और हिंद बिनते अतबा जो ज़ौजे अबू सुफियान है, ये अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए उसने वहशी गुलाम को, जो मालिक बिन जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था, जो नेजा चलाने में बड़ा माहिर था, उसको इन्होंने इतना पैसा दिया और कहा कि अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा, उनका पेट चीर देगा, तो तुझे इतनी रकम दी जाएगी कि तू गुलामी से आजाद हो जाएगा। चुनाचे वहशी का बयान है, मैदान ओहद में जो बद्र का बदला लेने कुफार जंग ओहद के लिए आए थे, ओहद के मैदान में मैं देख रहा था कि हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल करने के लिए मैं एक पहाड़ की ओट में छुप गया ताकि उन पर नेज़े का वार करूं। मैंने देखा कि सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा खुजाई ने ऐलान किया है कोई मेरा मुकाबला करने वाला। तो उस वक्त अमीर हमजा आगे बढ़ते हैं और शेर की तरह गुर्राते हुए सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा खुजाई पर अमीर हमजा ने ऐसा वार किया कि उनके दो टुकड़े करके रख दिए। हमजा जिस तरफ बढ़ते सफों के सफों को उलट देते, मगर जब उन्होंने सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा का कत्ल किया, उसे वासिले जहन्नम किया, मैं चट्टान की ओट में छुपा हुआ था, बाहर निकला और दूर से मैंने नेजा ऐसा फेंका, मेरे नेजे का निशाना कभी चूकता नहीं था, बहुत कम चुका करता था। तो मैंने हमजा पर नेजा फेंका तो आपकी नाव के नीचे जाकर इस तेजी से लगा कि अल्लाह अकबर, आपके शिकम में पेवस्त होकर वो आपकी पुश्त से बाहर निकल गया। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदुना अमीर हमजा चंद कदम चलते हैं आगे, नीचे गिर जाते हैं। लश्कर इस्लाम दौड़ता हुआ सरकार अमीर हमजा के पास आता है, आपके हवाल देखता है, कुछ देर खड़ा रहकर फिर रसूल पाक को खबर देने के लिए जाते हैं। जब लश्कर इस्लाम वहां से हटा, वहशी कहता है मैं वहां पर आया और हमजा के शिकम से अपना नेजा निकाला और उनका कलेजा निकाल कर मैं हिंदा के पास गया। जाकर मैंने कहा कि ये देख, ये तेरे बाप के कातिल का, मैंने तेरे खानदान के कातिल का बदला मैंने ले लिया। तो वो उस कलेजे को लेकर हिंद बिनते अतबा वहां सरकार सैयद शुहदा के लाशे के पास आती हैं और आकर उसने आपके हाथ, पैर, नाक मुबारक, कान मुबारक सब कुछ काट डाले और उसका हार बनाकर अपने गले में डाल लिया। अल्लाह अकबर। जुल्म की इंतहा, जुल्म की इंतहा, वहशियत की इंतहा है। सरकार शहीद सैयद शुहदा का मुसला कर दिया गया, पेट मुबारक फाड़ कर आपकी सारी अंतड़ियां एक एक अजू बाहर निकाल दिया गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मैदान में जब कुछ अमन होता है, मौका मिलता है, तो आकर देखते हैं जंग के बाद। देखकर इस कर्बनाक वाकई मंजर को देखने की मौला अली में ताब न थी, बेसाख्ता हिस्कियां निकल जाती हैं मौला अली की। जाकर आका को खबर देते हैं, या रसूल अल्लाह, चचा हमजा न रहे, उनकी हालत देखने के लायक नहीं है। रसूल पाक लाश मुबारक पर तशरीफ लाते हैं। इस कदर रोया मेरे आका ने, इस कदर तकलीफ हुई हुजूर को उनके लाश मुबारक की बेहुरमती देखकर। साहबा बयान करते हैं कि हमने हुजूर को इतनी सिसकियां और इतनी हिचकियां लेते हुए कभी न देखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहु अकबर। आपकी बहन सफिया मैदान उहद की तरफ आती हैं। रसूल पाक ने फरमाया कि अली, सफिया को रोक दो, वो ये मंजर नहीं देख सकेंगी, उनको दीदार करने न दो। हजरत सफिया को रोका गया तो हजरत सफिया फरमाती हैं, नहीं नहीं, मुझे इत्तला मिल चुकी है, मुझे खबर मिल चुकी है, हमजा का मुसला कर दिया गया है, उनकी लाश मुबारक के साथ क्या हुआ मुझे सब इत्तला है, मुझे मत रोको, मुझे मेरे भाई का दीदार करने दो, मुझे जब्त करना आता है, मैं जब्त कर लूंगी। चुनाचे बद्र से ओहद से वापसी के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों के घरों में देखा, जहां शहीदों के घर थे, हर शहीद के घर से रोने की आवाज आ रही थी। तो रसूल पाक ने फरते गम में फरमाया कि आज मेरे चचा पर कोई रोने वाला भी नहीं है, आज मेरे चचा पर कोई रोने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। ये खबर पूरे मदीने में जंगल की आग की तरह फैल गई, शहीदों के घर में इत्तला पहुंची। रसूल पाक ने फरमाया कि मेरे चचा पर कोई रोने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए मदीने वाले सहाबा पर, मेरे आका के जानिसारों पर। अपने अपने घरों में अपने अपने शहीदों की लाशें छोड़कर, अपने मरहुमीन को छोड़कर वो चौखटे रसूल पर आ जाते हैं।
اور میرے آقا کے غم میں شریک ہونے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ راضی رہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں میرے آقا کے جانثاروں پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے شہیدوں کو چھوڑ کر یہاں پر غم میں شریک ہونے کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا میں نے فرط غم میں ایسا کہہ دیا تھا، میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں، آپ لوگ میرے غم میں شریک ہونے آ گئے، اللہ کونین کی خوشی عطا فرمائے، جاؤ اپنے اپنے شہیدوں کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا موقع آیا تو آپ کو جب جنازے کو رکھا گیا، میرے آقا غم کے ساتھ ساتھ شدید زخمی بھی تھے۔ رسول پاک کا دندان مبارک چہرے اقدس پر بھی میرے آقا کو زخم آیا تھا۔ میرے آقا کسی کا سہارا لے کر اٹھے اور آپ کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کر تدفین سے پہلے جو جملے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن القابات سے خطاب فرمایا، ایک کرب اور درد بھری آواز کے ساتھ یوں خطاب فرمایا، یا حمزہ یا عم رسول اللہ، یا حمزہ یا اسد اللہ و اسد رسولی، یا حمزہ یا کاشف القربات یا فاعل الخیرات۔ اللہ اکبر۔ ان درد بھرے جملوں کے ساتھ حضور نے اپنے چچا کو الوداع فرمایا۔ تو یہ وہی جملے ہیں جو خاص زائرین میدان احد میں، جہاں سرکار سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے، جب وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو انہی القابات سے آپ کو خطاب کر کے سلام عرض کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سال 2015 کے موقع پر، اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا تھا، غالباً آپ کو یاد ہو، سال 2015 میں جب ہم کچھ احباب حج کے لیے گئے تھے تو احد شریف میں جب ہم حاضری دینے کے لیے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کسی کونے میں کچھ لوگ، کچھ میں معرفت میں محبت سے مست کچھ زائرین تھے، ایک نور کا جھرمٹ بنا کر، ایک چھوٹی سی ٹکڑی بنا کر وہ آپ کی پائن اقدس میں کھڑے ایسے مبارک کلمات کے ساتھ دعا کر رہے تھے، آپ کو خطاب کر رہے تھے، اور ایسے ایسے صیغوں سے درود پڑھ رہے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے سنا نہیں تھا۔ ہم بھی جا کر اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ میرے ساتھ میرے جامعہ نظامیہ کے کچھ ساتھی تھے، حفاظ کرام، وہ بھی شریک رہے، اور حضرت نے بیچ میں جو درمیان میں بزرگ شخصیت تھی، بڑی دعائیں کی، ہم نے ان کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے ہوئے ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ جب دعا ختم ہوئی سب لوگوں نے ان کی دستبوسی کی، ہم نے بھی آگے بڑھ کر دستبوسی کی، جانتے نہیں تھے کون تھے کیا ہے، ان سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہ تھی۔ جب دعا ختم ہوئی اور وہ واپس چلے گئے اپنے احباب کے ساتھ تو ہم نے ان میں سے کسی ایک سے پوچھا یہ کون ہیں بزرگ جو دعا کر رہے تھے، جو سرکار امیر حمزہ کو ان القابات سے پکار رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ سید مصطفیٰ، حضرت سید مصطفیٰ قادری الجیلانی کمال پاشا صاحب ہیں، جو حضرت جلالت العلم علامہ سید شاہ حبیب اللہ قادری الجیلانی رشید پاشا صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ تو حضرت سے پہلے تعارف تھا نہیں، ورنہ ہم اتنی آسانی سے جانے نہ دیتے بلکہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے۔ وہاں سے حضرت کی روانگی ہو گئی۔ پھر اتفاق سے اسی شب، جو جمعرات کی شب تھی، مدینہ شریف ہی میں میدان احد کے راستے میں ایک پاکستانی صاحب ہیں، غالباً جن کا نام زبیر تھا، ان کے گھر محفل نعت تھی، تو ہم کو وہاں انوائٹ کیا گیا، تو اس میں ہم حاضر ہوئے، اس محفل میں قرأت پڑھی اور نعت شریف سنائی۔ پھر وہاں پر وہ حسن اتفاق کہ وہ محفل جن کی نگرانی میں تھی وہ حضرت کمال پاشا صاحب ہی تھے، آپ وہاں محفل میں تشریف لے آئے۔ تو چنانچہ ہمارے خطاب کے بعد صدارتی خطاب حضرت کا رہا، حضرت نے آداب رسالت کے عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے کئی گوشوں کا احاطہ کرتے ہوئے آپ نے ایک بہت ہی جامع اور فیض رس آپ نے خطاب فرمایا۔ تو زندگی میں اور اپنی حیات میں ایک مرتبہ حضرت کمال پاشا صاحب سے ہم کو یہ نیاز حاصل رہی۔ تو یہ وہی نسبت ہے جو سرکار سید الشہداء امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی سے جو نسبت مجھے آپ کے دربار میں مجھے وہاں ملاقات رہی، اور یہ حسن اتفاق کہوں، یہ آپ کی سید الشہداء سے نسبت کہوں کہ آپ کا عرس شریف، آپ کی یاد اور حضرت کمال پاشا صاحب کی محفل میں خطاب کر رہا ہوں، تو یہ بھی سید الشہداء ہی کی محفل ہے اور آپ کا ذکر بھی اسی محفل میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اہل مدینہ کو سرکار سید الشہداء سے خاص نسبت ہوتی ہے۔
बुजुर्गों से हमने सुना है, मदीने शरीफ का जो बातिनी निज़ाम है, कंट्रोल है, जिसको कुतुब कहा जाता है, कुतुब मदीना सरकार सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन मदीने में रहेगा, कितने दिन रहेगा, किसकी हाजिरी होगी, किसकी नहीं होगी, ये सारे बातिनी उमूर मदीना पाक के सैयदुल शुहदा के पास तय पाते हैं। तो चुनाचे मैं यही समझता हूँ कि मेरी मुलाकात भी जो हजरत कमाल पाशा साहब से रही, वो सरकार सैयदुल शुहदा का फैजान रहा कि आप ही के कदमों में हजरत से हमारी मुलाकात रही। अल्लाह पाक हमें उनके फयूद व बरक़ात से माला माल फरमाए, और हजरत सैयदी कमाल पाशा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि बक़ीअ गरक़द में, जन्नतुल बक़ी में आका करीम के कदमों में आराम फरमा है, अल्लाह हजरत के सदक़े तुफ़ैल हमको भी आका के कदमों में जगह अता फरमाए। वसल्लि वसल्लिम व बारिक अला हबीबिक सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अजमईन। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में चंद अशार और बारगाह सय्यिदुश शुहदा सरकार अमीर हमजा में और हजरत कमाल पाशा साहब की शान में कुछ अशार हम पेश करके रुखसती इख्तियार करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोनों जहां के हुस्न से हुस्न है आपका अलग, हुस्न है आपका अलग। दोनों जहां के हुस्न से हुस्न है